حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سامعین ذی وقار، ہم اس دنیا میں رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا یہ کروڑہ احسان ہے ہم پر کہ اس کریم مالک نے ہمیں مسلمان پیدا کیا۔ تمام اقوام عالم اور تمام مذاہب کے مقابلے میں اگر ہم یہ تحقیق کریں، اس بات کی کھوج کریں کہ ہمارے پاس ایسی کون سی نعمت ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا نہیں فرمائی، اگر ہم باقی اقوام عالم اور باقی مذاہب کے ماننے والوں کو دیکھیں تو ان کے پاس زندگی گزارنے کا کوئی لائحہ عمل، کسی حلال و حرام کی تمیز، کسی اچھے برے کا معیار ان کے پاس نہیں ہے۔ آج جدید معاشرہ جو مغربی دنیا ہے، اس میں اچھے برے کا معیار کیا ہے؟ ان کے پاس کوئی پیرامیٹر نہیں ہے کہ یہ اچھی شے ہے، یہ بری شے ہے۔ ایک مسلمان وہ واحد ہیں اغیار کے مقابلے میں کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے ہر شے کا، جس طرح ہم نے کئی بار وہ روایت پڑھی ہے سنن ابو داؤد کی کہ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے کہا تھا کہ تمہیں تمہارے نبی نے سب کچھ سکھایا ہے؟ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے فخریہ طور پہ کہا تھا، ہاں ہمیں ہمارے نبی نے سب کچھ سکھایا ہے، یہاں تک کہ ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قضائے حاجت کرنے کا اس کے آداب بھی بتائے۔ تو جس مذہب کے اندر ہماری اتنی باریک بینی سے تربیت کا اہتمام کیا گیا ہو، تو ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، ایک دور تھا جس دور سے ہم گزر آئے ہیں، جس دور کی آج ہمیں صرف باتیں اور یادیں سننے کو ملتی ہیں کہ ایک دوسرے کا دکھ درد، ایک دوسرے کے رشتوں کا خیال، اور جو دوستیاں تھیں ان کو نبھانے کا جو معاملہ ہے، ہم آج دیکھتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کے جو دوست ہیں وہ بچپن سے چلے آ رہے ہیں، اور کبھی ملتے ہیں تو ہم ان کو دوسروں کو بتاتے ہیں کہ یہ ہمارے ابا جی کا دوست تھا یا ہمارے دادا جی کا دوست تھا۔ ہم آج کے دور میں پریشان ہیں، پریشان اس بات سے ہیں کہ ہمارے بچے جب اس معاشرے میں آنکھ کھولتے ہیں تو انہیں اس بات کی پہچان نہیں ہوتی کہ ہم نے کس کے ساتھ تعلق قائم رکھنا ہے، کس کے ساتھ ہم نے اٹھنا بیٹھنا ہے، کس کے ساتھ ہم نے میل جول رکھنا ہے۔ تو وہ پھر اس حوالے سے ہم بڑے فکر مند ہوتے ہیں والدین۔ ہم قرآن اٹھائیں تو قرآن ہمیں اس بارے میں جو رہنمائی دیتا ہے کہ مومن اور اس کا برتاؤ لوگوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، ہماری تربیت کا کوئی ایسا کونا گوشہ نہیں ہے جہاں ہمیں اسلام کی تعلیم نہ ملتی ہو۔ قرآن فرما رہا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، مانے تو اور بھی مفسرین، قرآن کی فصاحت و بلاغت تو بہت ہے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ بس یہ مختصر سا جملہ خطاب ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس کے بعد ہم سارے اس تناظر میں دیکھیں، ہم یہ سارے سوچیں کہ یہ آیت اللہ تعالیٰ مجھے فرما رہے ہیں، زید اس بات کو سوچے کہ یہ آیت اللہ مجھ سے بیان کر رہے ہیں،
بکر اس بات کا خیال رکھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ فرما رہے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے آپ کو روکے رکھ، اپنے آپ کو روکے رکھ، ان کے ساتھ روکے رکھ، تعلق قائم کر، کن کے ساتھ؟ یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ تمہارا اٹھنا بیٹھنا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، صبر کا معنی تھا جم جانا، رک جانا، قائم ہو جانا، کسی بات پر کھڑے ہو جانا۔ تو وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے نفس کو روکے رکھ اس بات پر، مع الذین یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، وہ جو صبح و شام، غدات اور عشی، صبح و شام رب کو پکارتے ہیں، یریدون وجہہ، اور اللہ کی رضا کے طالب ہیں، اللہ کی رضا کے طالب ہیں۔ ان لوگوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو، ان لوگوں کے ساتھ تعلق قائم کرو جو صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں، جو اللہ کی رضا کے طالب ہیں۔ اب قرآن نے یہ پیرامیٹر، معیار اور پیمانہ مقرر کر دیا کہ مومن کن کے ساتھ اٹھے گا، کن کے ساتھ زندگی گزارے گا۔ اب یہ اتنا حساس معاملہ ہے کہ اس کا مخاطب اول رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ اللہ تعالیٰ حبیب کریم علیہ السلام سے فرما رہے ہیں کہ اے حبیب، ان کے ساتھ ملازمت، یہ لازم ہونا، یہ وہ والی ملازمت نہیں، ان کے ساتھ تعلق قائم رکھو۔ ملازمت مع الشیخ، کہ اپنے دوست کے ساتھ، اپنے شیخ کے ساتھ ایسے لازم ہو جاؤ کہ پھر تمہیں پتہ چلے کہ یہ معاملہ کس طریقے سے ہے، یہ معاملہ کس طریقے سے۔ ہمیں قرآن نے یہ پیرامیٹر، یہ پیمانہ ہمیں دے دیا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ تعلق قائم کرو، ان لوگوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو۔ کیوں؟ اس کی وجہ قرآن میں اللہ رب العزت نے سورہ زخرف میں فرمایا، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو۔ اخلا خلیل سے بنا ہے، کس سے بنا ہے؟ کس سے بنا ہے؟ لفظ خلیل، خلیل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دوست۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، قرآن فرما رہا ہے گہرے دوست بھی اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ آگے استثناء کیا ہے قرآن، آگے استثناء کر رہا ہے، بات مکمل نہیں ہوئی، فرمایا الا المتقین۔ پہلے ہم نے ذکر کیا سورہ کہف میں، فرمایا ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو جو صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ کی رضا کے طالب ہیں، اس لیے کہ قیامت کے دن گہرے سے گہرے دوست جو ہوں گے ایک دوسرے کا ساتھ چھوڑ جائیں گے، لیکن متقی ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ تو دوستی پھر کون سی کارآمد ہوئی؟ دوستی تو پھر یہ کارآمد ہوئی کہ جو آج تقویٰ کی بنیاد پر ہو، جس کی بنیاد آج ہم نے تقویٰ پر رکھی ہے، وہ دوستی اگلے جہان میں جہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ سب ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ یہ معمولی سے جملہ نہیں ہے، اگر آپ اس جملے پہ غور کریں، الاخلاء، کہ گہرے دوست بھی اس دن ایک دوسرے کے کام نہیں آئیں گے۔ ہم ایمان والے ہیں، الحمدللہ ایمان والے ہیں، ہمارے لیے اللہ نے قرآن میں جو صفت بیان کی، آپ قرآن پڑھیں اس فلو میں، فرمایا ان الانسان خلق ہلوعا، ہلوعا ہلا سے بنا، ہا لام عین، فرمایا کم ہمتا، کم حوصلہ، بزدل، لالچی، حریص، سارے اس کے معنی آتے ہیں۔ فرمایا ان الانسان خلق ہلوعا، بات شروع ہوئی کس سے؟ انسان سے۔ بات کس سے شروع ہوئی؟ انسان سے۔ فرمایا ان الانسان خلق ہلوعا، ہم نے انسان کو، جو انسان پیدا ہوا یہ بے ہمتا ہے، کم حوصلہ پیدا ہوا۔ اذا مسہ الشر جزوعا، اسے برائی پہنچے فوراً گھبرا جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ گھبرا جاتا ہے، جزوعا۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جیسے ہی بھلائی پہنچے بخیل بن جاتا ہے۔
بات آگے چل کے مکمل ہوگی۔ فرمایا حضرت انسان کی کہانی یہ ہے، یہ کم ہمتا ہے، اسے تکلیف پہنچے تو گھبرا اٹھتا ہے، اسے کوئی نعمت ملے، آسائش ملے تو بخیل بن جاتا ہے۔ لیکن فرمایا الا المصلین، پوری اس آیات پر غور کیجئے۔ فرمایا انسان کم ہمتا ہے، بے حوصلہ ہے، اسے تکلیف آئے گھبرا جاتا ہے، آسائش ملے بخیل ہو جاتا ہے، لیکن نمازی ایسے نہیں ہوتے۔ کتنی پوری پیچھے عبارت کی نفی کر دی ایک جملے میں، الا المصلین، نمازی ایسے نہیں ہیں۔ کون سے نمازی؟ الذین هم علی صلاتہم دائمون، جو اپنی نمازوں میں ہمیشگی رکھتے ہیں، ہمیشہ نماز کو ادا کرتے ہیں۔ پھر آگے ایک پورا تسلسل فرمایا، والذین فی اموالہم حق معلوم، وہ اپنے مالوں میں حصہ بھی رکھتے ہیں، سائل کا، محروم کا۔ اور والذین یصدقون بیوم الدین، یوم دین کو سچ سمجھتے، اس کی تصدیق بھی کرتے ہیں۔ والذین هم من عذاب ربہم مشفقون، اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے، اللہ نے جب بات کی تو پوری نسل انسانی کی بات کی کہ انسان خلق ہلوعا، پیدا ہوا ہے کم ہمت، کم حوصلہ، مصیبت آئے تو گھبرا جاتا ہے، مال ملے تو بخیل ہو جاتا ہے۔ لیکن نماز پڑھنے والا جو ہمیشہ نماز پڑھتا ہو، دائمی نمازی ہو، وہ نہ مصیبت آنے سے گھبراتا ہے، نہ مال ملنے سے بخیل ہوتا ہے۔ اس سے بڑی ہماری صفت کیا ہوگی کہ اللہ قرآن میں یوں بیان فرمائے۔ اب اسی طرف پھر چلتے ہیں، فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، گہرے دوست بھی ایک دوسرے کا ساتھ چھوڑ جائیں گے، لیکن متقی اس دن بھی ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، یہ بھی قرآن میں ذکر ہوا، جس دن سارے بھاگیں گے ایک دوسرے سے، ماں باپ سے، بہن بھائی سے، دوست احباب سے، سب بھاگیں گے، لیکن میں متقی نہیں ہوگا، ایسا متقین کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا۔ تو جو رشتہ دین ہمارا قائم کرنا چاہتا ہے، اگر ہمارا وہ رشتہ بن جائے آپس میں، کیوں قرآن نے انما المؤمنون اخوہ کہا؟ کیوں ابتدائی اسلام میں مہاجرین اور انصار کے درمیان رشتہ اخوت کی بنیاد رکھی گئی اور آنے والی نسل انسانی کو قیامت تک کے لیے سبق دیا گیا کہ نہ، یہ نہیں ہے کہ تم ایک ہی ماں باپ سے اگر پیدا ہوئے تب تمہارا رشتہ ہو۔ میرے پروفیسر دوست ہیں، انہوں نے بڑی حسین بات کہی، اتنی حسین بات کی، مجھے اس سے بڑا لطف آیا۔ مجھے کہنے لگے ہمارے استاد صاحب، انہوں نے اپنے استاد محترم کی بات کی، ہمارے استاد صاحب کہا کرتے تھے سب رشتے آپ کو اللہ نے دیے، سب رشتے اللہ نے دیے۔ مثلا ماں کا رشتہ اللہ کی طرف سے عطا ہوا، باپ کا رشتہ اللہ کی طرف سے عطا ہوا، بہن بھائیوں کا رشتہ اللہ کی طرف سے عطا ہوا، لیکن ایک رشتہ ایسا ہے جس کو آپ لوگوں کے سامنے ذکر کرتے ہیں، جس کو ریپریزنٹ آپ کرتے ہیں، اپنی ماں کے سامنے بھی، اپنے باپ کے سامنے بھی، اپنے دوست، اپنے سب کے سامنے، احباب کے سامنے، بزرگوں کے سامنے، وہ ہے آپ کا دوست۔ آپ اپنی ماں کو جا کے بتاتے ہیں یہ میرا دوست ہے، آپ اپنے ابا جی کو جا کے بتاتے ہیں ابا، بابا، یہ میرا دوست ہے، آپ اپنی بیوی کو بتاتے ہیں کہ یہ میرا دوست ہے۔ اب باقی رشتے تو آپ کو اللہ کی طرف سے ملے، لیکن اس رشتے کا تعارف، اس رشتے کی اہمیت یہ آپ اپنی زبان سے بیان کرتے ہیں، تو پھر بتاؤ وہ کیسا ہونا چاہیے۔ اب قرآن کی وہ بات پھر ذہن نشین کر لیں، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، جو صبح و شام رب کو پکارنے والے ہیں، ان کے ساتھ دوستی قائم کرو، ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو۔ قرآن جو رشتہ ہمیں قرآن نے بیان کر دیا، اس رشتے کو اگر سمجھنا ہو، ایک حدیث آپ کے سامنے رکھو، ہم نے کئی بار یہ حدیث پڑھی، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، صحیح مسلم میں ہے، جامع ترمذی میں ہے، سنن ابو داؤد میں ہے۔
وہ دوست کے حوالے سے ہم آگے بات چلیں گے، میں درمیان میں یہ ٹکڑا ذکر کروں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فرمایا من نفس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من نفس عن اخیہ قربۃ من قرب الدنیا، فرمایا جس نے اپنے کسی بھائی کی دنیا کی کسی مصیبت کو دور کر دیا تو اللہ قیامت کے دن کی کوئی مصیبت اس سے دور فرما دیں گے۔ اب وہ جو رشتہ ہے ہمارا کسی کی مدد کرنے کا، وہ کیا ہے؟ ہمارا بھائی ہے، ہمارا بھائی ہے، ہمارا کلمہ گو ایمان رکھنے والا مومن ہے، مسلمان ہے، اس کی مدد کرو۔ تو اگر دنیا میں آپ نے کسی کی کوئی پریشانی دور کر دی تو پھر یہ کیوں کہا گیا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر؟ یہ تشبیہ اور تمثیل دینے کا مقصد یہ نہیں کہ صرف مال دیا جائے، یہ تشبیہ دینے کا مقصد یہ بھی ہے اگر کسی نے آپ کا دروازہ کھٹکھٹا دیا ہے، کسی نے آپ کے دروازے پر دستک دے ہی دی ہے تو دیکھو تو صحیح وہ آیا ہے چل کر، آپ تو نہیں آئے۔ اللہ نے آپ کو کنواں بنایا ہے کہ اس میں سے کوئی ڈول نکال رہا ہے تو پھر آپ کو کشادہ ہو جانا چاہیے بھائی لے۔ اور پھر کیوں آپ کے ذہن میں یہ ہو میں دنیا میں اس کے کام نہ آیا؟ ہم دیکھ لیں دنیا میں بہت ساری ضروریات ہمیں پیش آتی ہیں، اور دنیا میں کسی کا وقت کسی کے لیے کبھی رکا نہیں، نہ بادشاہ کے لیے کبھی رکا، نہ مجرم کے لیے کبھی رکا، کسی کے لیے نہیں رکتا۔ آج آپ دیکھیں یہ 4 دن کی حکمرانی جو ہوتی ہے، یہی ان کے محافظین انہیں سلوٹ کرتے ہیں، ان کے آگے پیچھے محافظوں کی طرح پھرتے ہیں، اور جب یہ کرسی سے اتر جاتے ہیں تو پھر یہی محافظین ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں بھی ڈالتے ہیں۔ عزت تو وہ ہے جو کل قیامت کے دن بارگاہ رب العزت سے کسی کو ملے اور رب فرمائے گا کیا عزت ہوگی؟ یہ ان کے سروں پر وہ تاج رکھے جائیں گے کہ جس کے سامنے سورج کی چاند کی روشنی بھی ماند پڑ جائے گی، کہا جائے گا یہ میرے کلام کو یاد کرنے والے کے ماں باپ ہیں۔ نہیں سمجھے؟ وہ معیار اور عزت کہ اب کہا جائے گا یہ اس کے ماں باپ ہیں جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہے۔ تو بہرحال دنیا کا وقت تو کٹ ہی جاتا ہے۔ فرمایا اگر کسی کے کام آؤ گے، پھر دوسرا جملہ، اگر کسی کی پردہ پوشی کر دو گے اللہ تمہارے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا، اگر کسی تنگ دست کے ساتھ آسانی کرو گے اللہ تمہارے لیے آخرت میں آسانی پیدا کر دے گا۔ پھر اس کے بعد آخری جملہ بہت کمال کا ہے، فرمایا یاد رکھو جب تک بندہ اپنے کسی مومن بھائی کی مدد میں لگا رہے، ہم کسی کے کیا کام آ سکتے ہیں، ہم کسی کی کیا مدد کر سکتے ہیں، لیکن فرمایا جب تک تم کسی کے کام میں لگے رہو گے اللہ تعالی تمہاری مدد میں لگا رہے گا۔ تو پھر دوستی اور تعلق ایسے کے ساتھ ہونا چاہیے جو ایسے معاملے میں ایسے وقت میں ہمارے کام آ سکے۔ اچھا پھر ایک اور روایت میں ٹکڑا یہ بھی ملتا ہے آگے، میں وہ حدیث مکمل کرتا چلوں۔ فرمایا کہ جو بندہ ایسی راہ پر چلے جس راہ پر چلنے کا مقصد یہ ہے کہ اسے علم حاصل ہو جائے، یعنی علم کی تلاش میں اگر کوئی شخص کسی راہ پر چلتا ہے تو فرمایا یلتمس فیہ علما، علم کی تلاش کے لیے اگر کوئی بندہ راستے پر چلے تو اللہ تعالیٰ اس راستے پر چلنے کی وجہ سے سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، اللہ اس کے جنت کا راستہ آسان کر دے گا، اس کے لیے جنت کا راستہ۔ تو آج ہم اگر دین سیکھنے کے لیے، دین کے حصول کے لیے، تعلیم کے حصول کے لیے تھوڑی سی محنت کر لیں گے تو یہ جو محنت ہے صرف یہاں ختم نہیں ہوگی، یہ محنت اگلے جہان میں بھی ہمارے کام آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس راستے کی وجہ سے ہمارے لیے جنت کا راستہ۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو بات ہی سمیٹ دی، وہ ایسے تو نہیں کہا تھا کلام الامامی امام الکلام، امام کا کلام کلاموں کا امام ہوتا ہے، جسے واصف علی واصف نے اپنے لفظوں میں یوں کہا کہ پیغمبر کی بات باتوں کی پیغمبر ہوتی ہے۔ فرمایا جس کا علم اسے پیچھے کر دے نا
جس کا عمل اسے پیچھے کر دے اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو نسب پر مان کرنے کا سلسلہ ہی توڑ دیا۔ فرمایا جس کا علم اس کے کسی کام نہ آئے، عمل اگر کسی کا یہ نہیں ہے تو اس کا نسب اس کے پھر کسی کام نہیں آئے گا۔ ہاں نسب ہے اور یہ بھی ہے تو پھر تو سونے پہ سہاگا، لیکن سوائے عمل کے اگر کسی کے پاس صرف نسب ہے اور وہ نسب کے اوپر مان کرتا ہے، وَمَنْ أَبْطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَنْ يُسْرَعَ بِهِ نَسَبُهُ، جس کے عمل نے اسے پیچھے کر دیا نا تو نسب اس کا آگے نہیں لے جا سکتا۔ تو پھر نسب تو ہمیں آگے لے جا ہی نہیں رہا، نسب تو ہمیں آگے لے جا ہی نہیں رہا اگر ہمارے پاس عمل کی دولت نہیں ہے۔ اور عمل کی دولت کیا ہے کہ تمہارا تعلق ایسوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اور بڑی کمال کی اس میں امام ابو داؤد ایک روایت لے کر آئے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، فرمایا آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہذا تم میں سے ہر شخص کو یہ چاہیے کہ وہ دوستی کس سے کر رہا ہے۔ یہ مختصر سا جملہ اپنے اندر بہت بڑی گہری حقیقت لیے ہوئے، اگر اس جملے کو دیکھیں کہ الرجل علی دین خلیلہ، ہر شخص اپنے دین اپنے دوست کے مذہب پر ہے، فلینظر اسے چاہیے، احدکم من یخالل کہ وہ دوست کسے کر رہا ہے۔ کیوں؟ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کمال کیا، اس کی تشریح میں اگر وہ جملہ ہم لیں، حلیۃ الاولیاء میں لکھا امام ابو نعیم اصفہانی نے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں اچھا دوست جو ہے نا، اگر ایمان والا کسی کا دوست ہو، فرمایا کیونکہ مومن کی تعریف تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان کر دی ہے، بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں، احادیث کی کتب میں باقاعدہ ابواب باندھے گئے اس حوالے سے کہ مسلمان ہے ہی وہ جس کی زبان سے جس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، جس کی زبان سے جس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ ہو وہ مسلمان ہے۔ عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں مومن کے پاس تو چل کر جائے گا نا، مومن کے پاس تو اونچی چل کر جائے گا تو وہ تجھے نفع دے گا، وہ تجھے نفع دے گا۔ میں اس کے بعد ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ کتنی بات پکی ہو جائے گی۔ فرمایا اس کے پاس تو چل کر گیا تو بھی تجھے نفع، تو اس سے مشورہ کرے گا تو بھی تجھے نفع، تو بھی تجھے نفع، اگر تو اس کے ساتھ شراکت کرے گا تو بھی تجھے نفع، تو بھی تجھے نفع۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا نا، یاد کیجئے گا، فرمایا تھا کون سا درخت مسلمان جیسا ہے؟ یاد آیا؟ پوچھا تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بڑے بیٹھے تھے، یہ بھی ایک آداب مجلس میں سے ایک نقطہ ملتا ہے بچوں کے لیے خاص طور پہ۔ اچھا میں آخر میں یہ بات کروں گا، چونکہ جو ایک کلاس انسٹیٹیوٹ جو ہوتا ہے اس میں سارے ایک ہی ذہنی اپروچ رکھنے والے طالب علم ہوتے ہیں، مثلا اگر پرائمری کی کلاس ہے تو اس میں کوئی میٹرک کا بچہ نہیں ہوگا، ایسا ہی ہے نا، وہ آسان ہوتا ہے۔ اگر کوئی میٹرک کی کلاس ہوگی تو اس میں پرائمری کا بچہ کوئی نہیں ہوگا، اور اگر مڈل کے بچے بیٹھے ہوں گے تو ان میں ایم اے لیول کا کوئی بچہ بیٹھا نہیں ہوگا۔ اللہ کے گھر میں جب ہم واعظ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں پھر ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ہر سطح کے لوگ ہوتے ہیں، ہر قسم کے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسی لیے فرمایا تھا نا کہ جب میری کوئی حدیث سنو اسے لوگوں تک پہنچا دو، بعض اوقات جس کو تم سنا رہے ہو سکتا ہے وہ سنانے والے سے زیادہ جاننے والا ہو، سننے والا سنانے والے سے زیادہ جاننے والا ہو سکتا ہے۔ تو اس میں پھر ہر آدمی اپنے اپنے اعتبار، اپنے اپنے مقام کے اعتبار سے وہ بات ہوتی ہے ہر ایک کے لیے۔ میں آخر میں یہ بات کروں گا پھر۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں بڑے بڑے اکابرین صحابہ بیٹھے تھے، مجھے پتہ تو چل گیا لیکن میں نے اپنی زبان سے لفظ نہ نکالے کہ یہ بڑے بیٹھے ہیں، ان کے سامنے بولنا بے ادبی ہے۔ خیال کر لیا، خیال کر لیا، نہ بولے۔
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خود فرمایا کھجور کا درخت، کھجور کے درخت کا آپ دیکھ لیں، نہ اس کا تنا نہ اس کی جڑیں، اس کی کون سی شے ہے جو کسی کے کام نہ آتی ہو یا جس سے ہم فائدہ نہ حاصل کرتے ہو؟ بتائیے، بولیے۔ کھجور کے درخت کی جڑ سے لے کے پھل کی گٹھلی تک ہر شے تو حضرت انسان کے کام میں لگی ہوئی ہے، ہر شے سے حضرت انسان فائدہ اٹھا رہا ہے۔ تو فرمایا مومن ایسا ہے۔ عبداللہ ابن عمر اسی کی تشریح کرتے ہوئے یہ جملہ بیان کیا کہ اس کے پاس جاؤ گے بھی تو نفع، اس سے مشورہ بھی مانگو گے تو نفع، اس کے ساتھ شراکت بھی کرو گے تو نفع۔ اب ہم یہ سوچیں اس پیمانے پر رکھ کر کہ اگر کسی سے نفع کوئی کسی کو نہیں دے رہا تو وہ مومن، سوچے پھر کیوں؟ فرمایا تھا مومن کی 4 نشانیاں ہیں۔ کتنی نشانیاں ہیں؟ نہیں، منافق کی 4 نشانیاں۔ کتنی نشانیاں؟ 4 نشانیاں۔ آیت المنافق 40، ایک روایت میں 30 کا ذکر ہے، ایک میں 40 کا ذکر ہے۔ اذا حدث کذب، جب بولے گا جھوٹ بولے گا۔ ترجمہ کریں، بڑا مزہ آ رہا ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ، جب وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا۔ اللہ کرے وہ دن آئے میری زبان سے یہ احادیث طیبہ اللہ توفیق دے تو آپ اس کا ترجمہ کر رہے ہیں۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ، اس کے پاس امانت رکھی جائے تو کیا کرتا ہے؟ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جھگڑا ہو جائے تو گالی گلوچ کرتا ہے۔ یہ 4 نشانیاں ہیں منافق کی۔ فرمایا جس میں 2 ہوں گی وہ آدھا منافق، جس میں جتنی ہوگی وہ اتنا منافق۔ اب مومن کی تعریف یہ کر دی گئی کہ جس کے پاس تم گئے نفع، مشورہ کیا تو بھی، شراکت کی تو بھی، تو جو مال مار لے، آپ کو غلط مشورہ دے، غلط راستے پر چلائے، پھر وہ مومن صحیح نہیں۔ جو آپ کو مشورہ صحیح نہ دے، تو بچے خاص طور پہ یہ دیکھیں کہ آج جو نفسا نفسی کا دور ہے وہ دور گزر گئے، وہ دور گزر گئے۔ آپ تقسیم کے وقت کی کہانیاں اٹھا کے دیکھیں، داستان اٹھا کے دیکھیں تو ایسی دوستیاں نبھائی گئیں، ایسی دوستیاں نبھانے کے معاملات سامنے آتے ہیں کہ دوسری طرف غیر مسلم ہے، اس طرف مسلم ہے، لیکن تعلق اور دوستی یہ تھی کہ تیرا باپ میرا دوست تھا، اور اس دوستی کو نبھایا گیا، اس سارے کے سارے تعلق کو چھوڑ دیا گیا، اپنی ساری برادری کو چھوڑ دیا گیا۔ یہ بھی تو لوگ تھے نا۔ تو ہمارے بڑے تو اس طرح کی دوستیاں گزار کر گئے، لیکن ہمارے بچے جو ہیں یہ جس ماحول میں بیٹھتے ہیں اب اس میں ہر قسم کے لوگ ہیں، اور خاص طور پہ جس طرح کا نیا اب چل رہا یونیورسٹیوں میں، اللہ معاف فرمائے، جو ماحول چل رہا ہے آج، بڑے بڑے جو دنیا دار اور ملحد جو مذہب بیزار قسم کے لوگ ہیں، وہ جب بھی ان کو انگلی اٹھانے کا دل کرتا ہے تو وہ مدارس کی طرف انگلیاں کرتے ہیں، وہ اہل مذہب کو نشانہ بناتے ہیں کہ جی اہل مذہب نے یہ کر دیا، اہل مذہب نے یہ کر دیا۔ لیکن آج تک کی کوئی تاریخ میں کوئی اس طرح اگر تقابل کرنا چاہے تو جتنا یونیورسٹیوں کے اندر بدماشی ہوتی ہے، بولیے، مدارس دینیہ میں، اللہ کی قسم میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے یہ بات کہہ رہا ہوں، ہم 2005 میں دور حدیث کرتے تھے، اس دور، اپنے دور کی بات کر رہا ہوں، جو چیز دیکھی ہو، ہمارے استاد صاحب تشریف لے آتے، واللہ باللہ تاللہ ہم سارے کے سارے بچے جو تھے اس مقابلے اور اس دوڑ میں ہوتے کہ میں جا کر جوتی سیدھی کروں گا، اور جس کسی کا موقع ملتا وہ جا کے آگے استاد صاحب کی جوتیاں سیدھی کر دیتے، اور بہانے سے تو یہ تو ہم نے خود دیکھا۔ کیا یونیورسٹی میں کوئی استاد کسی طالب علم کو ڈانٹ کے دیکھے، اس کو لائن حاضر کروا دیتے۔ تو اصلاح کی ضرورت تو ان اداروں میں ہے، اصلاح کی ضرورت تو یہاں ہے کہ وہاں اصلاح ہے نہیں، وہاں آئس کا نشہ عام ہے، اور آگے سے دلیل دیتے ہیں جی پڑھنا پڑتا ہے۔ تو ہم بچے کو جب ادارے میں بھیجتے ہیں تو ہم تو کچھ کرنے کے لیے بھیجتے ہیں۔ آپ دیکھیے
ہر کالج میں کوئی شاذ و نادر کوئی بچہ ہوگا، ورنہ ہر بندہ جو ہے وہ اسموکنگ کرتا ہوا نظر آئے گا. کیوں جی؟ ہے نا ایسا؟ تو ہم اپنے بچوں کو یہ سبق، اگر ہم ان کے سامنے دین کا یہ سبق رکھیں گے کہ بیٹے قرآن یہ بیان کر رہا ہے، لقمان بن جائیں تھوڑی دیر کے لیے، لقمان بن جائیں، حکیم لقمان کی طرح اسے بتائیں بیٹے تو آج جا رہا ہے، بیٹی تو آج جا رہی ہے نا، تو یہ سارے خاندان کی عزت تیرے سر پر ہے. اسے پتا ہو کہ میں کالج میں اگر آ رہا ہوں تو میرے باپ کی محنت اور پسینہ ہے جس کی وجہ سے میں آج کالج میں قدم رکھ رہا ہوں. میرے باپ کی عمر بھر کی محنت ہے، اس کی کمر دوری ہو گئی مجھے یونیورسٹی تک پہنچانے کے لیے. لیکن ایک دین ہے یارو جو ہمیں مفت میں ملتا ہے، اس کی ہم قدر نہیں کرتے. تو وہاں ہم جائیں تو ہم کالج میں ہمارا کردار ایسا ہونا چاہیے، ہم بڑے ادارے میں پہنچیں ہمارا کردار ایسا ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ کو اسکالرشپ دے اور آپ باہر کے ممالک میں چلے جائیں حصول علم کے لیے، تو وہاں جا کر وہاں کے لوگوں کو بتائیں کہ مسلمان اس چیز کا نام ہے. مسلمان اس اخلاق کا مالک ہوتا ہے، کیونکہ ان لوگوں کو تو نہیں پتا. تو ہم آج اگر بچوں کو یہ بتائیں کہ بیٹے قرآن فرما رہا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، ان کے ساتھ دوستی رکھو، ان کے ساتھ تعلق قائم رکھو جو صبح و شام رب کو یاد کرتے ہیں، جو اللہ کی رضا کے طالب ہیں. بیٹے کو یہ سبق دیا جائے گا اور بیٹا اس سبق کو پلے باندھے گا، اور پھر بیٹا بھی یہ سوچے کہ یہ وہ رشتہ ہے جس رشتے کا اظہار میں ماں باپ کے سامنے کر رہا ہوں، کہیں وہ شرابی تو نہیں، اور اگر وہ برا ہے تو پھر اس کی اصلاح کی کوشش کرو تاکہ اس کے ماں باپ کو بھی تم پر ناز ہو کہ ہمارا بیٹا تو گناہوں کے دلدل میں تھا، اس نے ہمارے بیٹے کو گناہوں کے دلدل سے نکال کے نیکیوں کے راستے پر لا کھڑا کیا. پھر اسوہ محمدی پیش کرو اس کے سامنے. کیوں کہا دوست کے مذہب پر ہوتا ہے. اور پھر امام غزالی رحمہ اللہ نے عبداللہ ابن عمر کی اسی بات سے آگے امام غزالی علیہ رحمہ نے کہا کہ اللہ جس کے لیے خیر کا ارادہ کرے، یہ حدیث بھی ہے لیکن اس کی سند کمزور ہے، اگر ہم اسے حکماء کا قول ہی سمجھ لیں، ضعیف سند کے ساتھ اگرچہ یہ روایت مروی ہے، لیکن فرمایا جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کرے نا اسے اچھے دوست دے دیتا ہے، اسے اچھے دوست دے دیتا ہے. امام غزالی فرماتے ہیں جب کبھی یہ اللہ کو بھول جائے نا، ان نسیہ ذکرہ، تو اس کا دوست اسے اللہ کی یاد دلا دیتا. ایسا دوست ہونا چاہیے نا، بولیے ایسا دوست ہونا چاہیے نا کہ کبھی اگر ہم راستے میں چلتے ہوئے کسی کو گالی دیں، وہ کہے نہیں یار وہ تو کہاں چلا گیا، تو اپنی زبان گندی کر رہا ہے، وہ ہمیں روکے. اگر ہم نشے کے راستے پر کوئی دوست جا رہا ہے اس کا ہاتھ پکڑیں کہ یہ راستہ غلط ہے، یہ راستہ صحیح نہیں ہے، تبھی ہم اچھا دوست بن سکیں گے. اسی دوست کے حوالے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا تھا، وہ کتنی مشہور روایت ہے کہ اچھے اور برے دوست کی مثال چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان اتاراں سودا پاویں مول نہ لئیے ہلے آن ہزاراں. برے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہاراں، کپڑے پاویں کنج کنج بیٹھیے چنکاں پین. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام آج سے 1400 سال پہلے بیان کر چکے کہ فرمایا انما مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء، کہ فرمایا اچھے دوست کی مثال کستوری اٹھانے والے کی طرح اور برے دوست کی مثال بھٹی پھونکنے والے کی طرح ہے. اگر اچھے دوست تھے، آپ نے تعلق قائم کر لیا تو ہدیے میں بھی کستوری، تحفے میں بھی کستوری، اور اگر نہ بھی ملا، کچھ نہ بھی ملا تو سونگنے کو تو مل جائے گی نا، سونگنے کو تو مل جائے گی. اور
بھٹی والے سے کیا ہوگا؟ یا تو کپڑے جلا دے گا، اگر کپڑے نہ بھی جلے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا نافخ الکیر، تمہیں وہ ان تجید ریحا خبیثۃ، اگر تم نے کپڑے اپنے بچا بھی لیے تو ریح خبیث تو پہنچے گی نا۔ تو ہمیں اچھا دوست جو ہے وہ بنانا ہے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام سے فرمایا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھیں، ان کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھیں جو صبح و شام رب کو یاد کرتے ہیں۔ یریدون وجہا، اللہ کی رضا کے طالب ہیں، اللہ کی رضا کے طالب ہیں۔ تو ہمیں اللہ ایسا دوست عطا کر دے، اللہ ہمیں ایسا دوست عطا کر دے کہ جس کی دعوت سے ہم سیدھے راستے پر چلنے والے ہو جائیں، یا اللہ ہمیں تبلیغ کی توفیق دے دے کہ ہماری دعوت سے وہ سیدھے راستے پر آ جائے۔ یہ کبھی نہ سوچئے گا کہ جی اپنی قبر روشن کرو، نہ، ہمارا دین یہ کبھی نہیں کہتا کہ صرف اپنا بھلا سوچو، باقیوں کی خیر ہے۔ قرآن نے آپ کی میری تعریف ان لفظوں میں بیان کی کہ کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور قرآن نے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات، یہ جو مومن ہیں یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، فرمایا اسی طرح منافقین منافقوں کے دوست ہیں، یأمرون یہ انہیں حکم دیتے ہیں برائی کا، یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، اور انہیں نیکی سے روکتے ہیں، بھلائی سے روکتے ہیں انہیں۔ تو پھر کیسا دوست ہونا چاہیے؟ تو ہمارے بچوں کو کم از کم اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ آج ہم جب اداروں میں پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں تو ہمارے پیچھے ہمارے ماں باپ کی ساری زندگی کا سرمایہ ہے، ساری زندگی کا سرمایہ ہے۔ آج وہ ہمارے پیچھے فیسیں بھرتے ہیں، مجھے ایک والدہ ایک طالب علم کی آئیں، کہنے لگی بیٹے تم بچوں کو یہ سمجھاؤ کہ ایک جوڑا پہنا ہے شادی پہ، اگلی شادی آ گئی تب وہ بیٹا ضد کر رہا ہے کہ ماں میں نے نیا جوڑا لینا ہے۔ میں نے کہا بیٹے میرا جوڑا دیکھ لے۔ وہ کہنے لگا ماں تو نے کون سا باہر جانا ہے، میں نے تو باہر جانا۔ تو کہنے لگی بیٹے یہ بچوں کو ضرور سمجھانا کہ وہ جو ایک جوڑا ماں نے تمہیں سلوا کر دیا ہے، وہ جوڑا جو ہے تمہارے لیے تو چند روپیوں کا ہوگا، لیکن وہ چند روپے تمہارے ماں باپ نے کس طرح اکٹھے کیے ذرا یہ سوچو۔ تو ہم نے بھی یہ ٹرینڈ بنا لیا، لوگ کہیں گے میرا کوئی دوست کیا کہ ہمارے بچے کیا کہتے ہیں، او جی اس نے کہنا تو نے پچھلی شادی پر بھی یہی پہنا تھا، وہ یہ کل والی پینٹ ہی ہے نا۔ او بھائی اسے کہو یہ کل والی پینٹ ہے تو کیا ہوا، یہ کل والا لباس ہے تو کیا ہوا، لباس کا مقصد جسم ڈھانپنا ہے، یہ ڈھانپ رہا ہے کہ نہیں؟ تو اگر وہ اچھا دوست ہوگا تو وہ کبھی آپ کو یہ نہیں کہے گا، کبھی آپ کو یہ نہیں کہے گا، بلکہ وہ یہ کہے گا یار یہ تو ہے نا، تو نے اور کیا کرنا ہے، میں بھی پرانا ہی پہن کے چلوں گا، چلو چلتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، میرے بچوں، خاص طور پہ آپ یہ دیکھیں کہ آج ہمیں اپنے ماں باپ کے دعاؤں کی ضرورت ہے۔ تو بعض جگہ پر اولاد قصوروار ہوتی ہے، بعض جگہ پر ماں باپ قصوروار ہوتے ہیں۔ قبلہ شاہ سے فرماتے ہیں کہ آج کل کے معاشرے میں ہر طرح کے لوگ ہیں، ہر طرح کے لوگ ہیں۔ تو پھر اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ میں اپنے بیٹے سے بات کر رہا ہوں، مجھے یہ کرنی چاہیے، میں یہ اپنی بیٹی سے بات کر رہا ہوں، مجھے کرنی چاہیے۔ ہمارے پنجاب میں ماحول ہے گل بات گال پہلے، تو یہ تو دیکھ بندہ خدا، یہ جو تو گالی دے رہا ہے یہ تو اپنا اندر کا ناپاکی اور خبث ہے جو اپنی اولاد کے سامنے ظاہر کر رہا ہے گالی دے کے، اس کو نہیں دے رہا، تو اس کے سامنے اپنا آئینہ